بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر جو ہے، جس میں 313 مسلمان، جن کے پاس زیادہ کوئی سامان نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، اور اللہ رب العزت نے خاص مدد فرمائی اور محبوب کے غلاموں کی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فتح عطا کی، تو مشرکین کے 70 افراد مقتول ہیں، مارے گئے، اور 70 یہ صحابہ نے گرفتار کیے اور مدینہ شریف میں باندھ کر لے آئے۔ اب یہ جو غزوہ بدر میں مشرکین کی یہ شکست تھی، یہ صرف جنگی نوعیت کی شکست نہ تھی، بلکہ ان کی زندگی کے ہر شعبے کی شکست تھی۔ اور ایک تو جزیرہ عرب کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے بت پرست تھے، اور مکہ جو تھا یہ بت پرستی کا ایک مرکز تھا۔ تو مشرکین جب یہاں پہ آتے تو یہ جو قریش تھے تو یہ ان کو بت پرستی کے آداب سکھاتے، ان سے نذرانے بھی وصول کرتے۔ اب ایک یہ تھا کہ جب غزوہ بدر کے اندر ان کو شکست ہوئی تو اب ان کو یہ بھی تھا کہ وہ ایک بتوں کی جو خدائی کا جو دعویٰ یہ بھی باطل ہو جاتا ہے، اور ان کو لوگ جو نذرانے دیتے تھے وہ بھی ان کے بند ہونے تھے۔ ایک تو مثلا ان کی شکست ایک تھی یہ تھی، اور دوسری ان کی شکست یہ تھی کہ انہیں تجارتی جو شاہراہ تھی، یہ مکہ سے ملک شام کی طرف اپنے قافلے لے کر جاتے تھے یا دیگر علاقوں کی طرف، تو لہذا مدینہ طیبہ سے گزر نہیں سکتے تھے، تو ان کی تجارتی شاہراہ بھی منقطع ہو گئی۔ اور تیسری بات جو ان کو یہ انتقام پر اباری تھی وہ یہ تھی کہ غزوہ بدر کے اندر 70 مقتول جو ان کے بڑے بڑے کفر کے سرگنا تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے، لہذا ان کی وجہ سے ہر وقت ان کو جو انتقام کی جو آگ ہے وہ بھڑکتی رہتی تھی، اور ان کو رات اور دن کو جس سے ان کی نیندیں حرام کی تھی۔ تو یہ اسباب تھے غزوہ احد کے، اور مشرکین نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ تیاری کی، اور انتقام لینے کے لیے صرف انہوں نے یہی نہیں کیا، بلکہ جب غزوہ بدر ہوا اور ابو سفیان وہ قافلہ جو ملک شام سے لے کر آ رہا تھا اس قافلہ لے کر چلا گیا، تو اس کا انہوں نے ابھی وہ سامان جو تھا اس کی جو پروفٹ تھی وہ بانٹی نہیں تھی ابھی، یعنی اس قافلے کے اندر ہر پورے مکہ والوں کا جو سرمایہ تھا، ان کی انویسٹمنٹ تھی، تو انہوں نے غزوہ احد جب پیش آیا تو انہوں نے جو اصل سرمایہ دے دیا، اور تمام مکہ کے لوگوں نے جو پروفٹ تھا وہ اس جنگ کی تیاری کے لیے انہوں نے دے دیا۔ پھر یہاں تک بات نہیں، بلکہ انہوں نے اب مالی طور پر جو ان کا تھا وہ تو مال تو ان کے پاس جمع ہو گیا، لیکن اب تھے لوگوں کو اکٹھے کرنا، تو انہوں نے مکہ اور مکہ کے اطراف میں جو قبائل آباد تھے تو ان کی طرف اپنے کرندے بھیجے جو وہاں پہ جوش جلانے کے لیے اشعار پڑھتے اور گیت گاتے۔ اس طرح لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور 3000 کا لشکر یہ تیار کر لیا۔ تو 3 ہجری 5 شوال المکرم کو کفار کا لشکر 3000 جنگجو سورماؤں پر مشتمل تھا، جس میں 700 زرہ پوش اور 200 گھڑ سوار اور 3000 اونٹ والے تھے، اور یہ اس لشکر کو لے کر حتیٰ کہ دیکھیں کہ ان کے پاس اتنا اسلحہ بھی ہے، 3000 کی تعداد بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ جنگ سے بھاگنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اور اپنی جب ظاہری بات ہے ان کی خواتین ساتھ ہیں تو پھر تو وہ لڑیں گے، تو اس لیے وہ جو کفر کے جو بڑے بڑے سرگنا تھے، سردار تھے، وہ انہیں اپنی وہ عورتیں بھی انہیں ساتھ لیا، اور وہ بھی یعنی احد شریف کے اندر ان کو بھی لے کر آئے۔ تو اسی طرح جب جنگ کا موقع آیا ہونے لگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام سے مشاورت کی۔ اب دیکھیں کہ مشورہ کرنا یہ حضور کی سنت ہے، اور حدیث پاک میں کہ جو بندہ مشورہ کر لیتا ہے تو لہذا وہ بعد میں پچھتاتا نہیں ہے، اسے ندامت نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، دیکھیں یہ حضور کی کا آپ کا انداز تربیت اور تبلیغ کیسا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مبارک سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، آپ کی جتنی عقل مبارک روشن ہے اس سے زیادہ کسی کی روشن نہیں، تو لیکن اس کے باوجود پھر بھی حضور نے آپ نے مشورہ فرمایا تاکہ امت کے لیے تعلیم بن جائے کہ مشورہ کرنا سنت ہے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ تو جب حضور نے مشورہ کیا تو صحابہ میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر جو نوجوان صحابہ تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو مشرکین کے ساتھ ایک دو رائے پیش کی گئی کہ باہر جا کر ان سے میدان میں لڑا جائے یا مدینہ طیبہ کے اندر شہر کے اندر مقیم رہیں، اور لہذا اسی طرح ان سے لڑائے۔ تو صحابہ کہنے لگے جو نوجوان تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اگر مدینہ طیبہ میں ان سے اندر رہ کے لڑیں گے یہ تو پھر بعد میں تانے دیا کریں گے کہ یہ تو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے تھے، تو حضور ہم تو ان کا انتظار کر رہے تھے کہ کبھی ان سے پالا پڑے اور ہم ان کے ساتھ لڑیں۔
تو آج یہ خود یہ ہمارے پاس چل کر آئے تو یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ وہ وہاں پہ یعنی باہر نکل کر لڑیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے کو قبول فرمایا، اور 1000 کا لشکر جن میں 300 منافقین بھی تھے، اور منافقین جب تھوڑی دیر 1.5 میل چلے اور بعد میں وہ واپس آ گئے، عبداللہ بن ابی اپنے منافقوں کو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر چل پڑا۔ تو صحابہ نے سمجھایا بھی بڑا کہ تو اس مقام پر حضور کا ساتھ نہ چھوڑے، لیکن منافق تھا اور اس نے اپنا کام کرنا تھا۔ لیکن وہاں پہ کتنی تعداد ان کے مشرکین تھی، یہاں پہ صرف 700 صحابہ کرام اور 3000 کفار کا لشکر ہے۔ تو غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہے، اس میں 2 چیزیں جو بہت ایک قابل توجہ ہیں۔ ایک تو صحابہ کرام کا ایک بہادری اور جرت، اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت۔ یہ چاہے وہ غزوہ بدر ہو چاہے وہ غزوہ احد ہے، یہ بات اس بات کو نمایاں کر دیتی کہ صحابہ نے جو کارنامے انجام دیے کہ قیامت تک وہ کوئی بھی نہیں اس کو بیان کر سکتا، نہ وہ اس کی مثال بیان کی جا سکتی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان احد میں حضور نے اپنی تلوار مبارکہ آپ نے ظاہر فرمایا کہ کون یہ تلوار لے گا اس کا حق ادا کرے گا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ اس انداز سے اس طرح زور سے لڑا جائے کہ حتیٰ کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑا کے تو اس تلوار کو ٹیڑھیا کر دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ حق ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ عرض کرتے یا رسول اللہ خادموں کو دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تو جب حضور نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا کی تو آپ کے پاس ایک سرخ رنگ کا ایک دوپٹہ ہوتا تھا، ایک رومال۔ تو جب کوئی عام لڑائی ہوتی تو آپ سر پہ باندھتے تھے، جب وہ تلوار لی حضرت ابو دجانہ نے تو اپنے سر کے اوپر وہ سرخ رنگ کا پٹکا باندھ لیا، تو اس کو کہتے ہیں اصابت الموت، یعنی موت کا دوپٹہ۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار لی اور حضور کی تلوار لے کر بڑا فخر کے ساتھ آپ اس طرح ٹہلنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ چال ہے نا اللہ کو پسند نہیں، لیکن جنگ کے موقع پر یہ جائز ہے کہ جنگ کے موقع جب دشمنوں کے سامنے ہو پھر بزدلی کا مظاہرہ نہیں، پھر اپنے سینے کو چوڑا کر کے چلیں۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ تلوار لی، اور آپ جب میدان جنگ کے اندر گئے تو آپ جدھر جاتے اور ایسے کشتوں کے پشتے لگاتے جاتے، یعنی کفار کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے رہے، اور آپ نے اس تلوار کا حق ادا کیا۔ اسی طرح جب غزوہ احد کے لیے جا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام کم عمر تھے، ان کو آپ نے واپس بھیج دیا۔ تو حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی کم عمر تھے، لیکن آپ کے چچا نے سفارش کی یا رسول اللہ یہ تیر چلانے میں بڑے ماہر ہیں، ان کو اجازت دے دی جائے۔ تو حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی کم سن تھے، کم عمر تھے، تو انہوں نے بھی اجازت چاہیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں حضرت رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ جائے مجھ سے کشتی کروا کر دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کشتی کرائے گی حضرت رافع سے، تو آپ نے حضرت رافع کو بچاڑ لیا۔ تو اس طرح حضرت سیدنا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی۔ آپ دیکھیں یہ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ تھا تو اس وقت کیسر و کسریٰ کی جو حکومتوں کو بھی انہوں نے روز اپنے قدموں کو نیچے رکھ دیا۔ تو جب تک یہ مسلمانوں کے اندر بزدلی پیدا ہوئی اور مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوئی، لہذا پھر یہ جو نعمتیں ہیں نا، پھر یہ فتح اور جو کامرانیاں ہیں وہ ملنا بند ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہمہ کہ مجھے امت پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد یہ امت یہ شرک کرے گی، فرمایا اس بات کا خوف ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے آگے بڑھیں گے۔ جب دنیا کی محبت آ جائے گی تو لہذا پھر یہ امت یہ غالب نہیں آ سکتی، غالب تب آئے گی جب حضور کی محبت غالب رہے گی، جب موت کا ڈر ان کے اندر نہیں ہوگا اور دنیا کی محبت پیسے کی محبت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ اس کے رسول کی محبت غالب رہے گی، تو لہذا یہ امت بھی غالب رہے گی۔ تو اسی طرح غزوہ احد کے اندر یہ صحابہ کرام کے دیگر کارناموں کے علاوہ ایک عورت تھی، اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا، 4 رشتے اس کے جو تھے جو انہوں نے شہادت پائی۔ تو جب صحابہ کرام وہاں سے غزوہ احد کے مقام سے واپس آ رہے تھے تو عورت راستے میں کھڑی تھی، تو پوچھتی ہے کہ حضور کے بارے میں، کسی نے کہا کہ اماں تیرے بابا شہید ہو گئے ہیں، تو آپ کہتے مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ اماں آپ کے بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو آپ کہتے حضور کے بارے میں بتاؤ۔
کسی نے آ کر خبر دی کہ اماں تیرا خاوند شہید ہو گیا ہے، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ۔ جب انہیں بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضور ہیں تو پھر ہر مصیبت ہی ٹل جائے گی، پھر حضور جب موجود ہیں تو پھر مجھے کسی بھی مصیبت کا وہ خوف نہیں ہے۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام کے اندر کیسی محبت ہے۔ دیکھیں کہ کسی کا ایک بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو جس عورت کا بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا، اتنے رشتے اس کے شہادت پا گئے، لیکن اس کے دلی جذبات اور اس کے حوصلہ ہمت کا عالم کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی کیسی محبت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی جو مقامات ایسے نہیں ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے قدموں سے لگنی لخا کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کی محبت عطا فرما دے اور ان مقدس ہستیوں جیسا جذبہ عطا فرما دے۔